سربلگیوں کے بھائی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب آفتوپی نے انجام دیے اور مسلم پریس کے لیے اس اجلاس کی روداد قلم بند کرنے کا فریضہ چودھری ظہور احمد صاحب آل ایڈیٹر صدر انجمن احمدیہ پاکستان نے ادا کیا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی لمبی چوڑی باتیں ہیں کہ کس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ سر میاں فضل حسین صاحب اور دوسرے نمائندوں نے خلیفۃ المسیح ثانی سے کہا کہ اس بارے میں آپ وائسرائے سے ملیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں آپ وائسرائے ہند سے ملیں اور اس سے گفتگو کر کے معلوم کریں وہ کس حد تک کشمیر کے معاملات میں دخل دے سکتے ہیں، اور جس حد تک وہ دخل دے سکتے ہیں ہمیں اسی حد تک جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ طریق درست نہیں، آگے انہوں نے یہ کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں کہ وائسرائے ہند سے پوچھا جائے کہ وہ کس حد تک دخل دے سکتا ہے، بلکہ ہم سب سے پہلے کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور پھر ان کے مطالبات کو پورے زور کے ساتھ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کشمیر کے لوگوں کا تو اس وقت بھی یہی نعرہ تھا، بلکہ ان کے منہ میں نعرہ ڈالنے والے ہی الحمدللہ احمدی تھے اور دوسرے مسلمان لیڈرشپ بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کیا چاہتے، آزادی۔ تو اللہ کرے کہ آزادی کو جو تاریخ ہے وہ اٹھے اور کشمیر کے اندر سے اٹھے، یہ نہیں کہ پاکستان سے جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے مولا ہیں وہ جائیں بارڈر کراس کریں، وہ کشمیریوں کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ الٹا ان کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ جس گاؤں کے ساتھ، جس دیہات کے ساتھ جہاں یہ واقعہ ہوتا ہے، دائیں بائیں جتنے سرائنڈنگ ولیجز ہوتے ہیں ان کی مصیبت پڑ جاتی ہے ان کو۔ بہرحال جو آل انڈیا کشمیر کمیٹی تھی اس کے بارے میں واپس کرتا ہوں، بات کرتے ہیں۔ آخر میں طے پایا کہ ایک آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنائی جائے جو اس سارے کام کو اپنے ذمہ لے کر انجام دے، اور اس وقت تک یہ مہم جاری رہے جب تک ریاست کے باشندوں کو ان کے جائز حقوق نہ حاصل ہو جائیں۔ تمام نمائندوں نے جو ریاست سے تعلق نہ رکھتے تھے یہ اقرار کیا کہ وہ بھی اس کمیٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، بلکہ وہ اسی وقت اس کے ممبر بن گئے۔ اس کمیٹی کے قیام کے بعد اب اس کی صدارت کا نازک معاملہ پیش ہوا۔ کانفرنس کے نامہ نگار چودھری ظہور احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دائیں ہاتھ ایک ہی صوفے پر ڈاکٹر صاحب محمد اقبال بیٹھے ہوئے تھے، یعنی علامہ اقبال جن کو ہم عرف عامہ میں کہتے ہیں، اور دائیں طرف دوسرے صوفے پر نواب سر ذوالفقار علی خان صاحب تھے، اور حضرت امام جماعت احمدیہ کے بائیں طرف پہلے خواجہ حسن نظامی اور اس کے بعد نواب صاحب آف کنج پورہ تھے، اور پھر بقیہ معززین جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب محمد اقبال نے تجویز کیا کہ اس کمیٹی کے صدر امام جماعت احمدیہ ہوں، ان کے وسائل مخلص اور کام کرنے والے ان کے وسائل ہیں اور مخلص کام کرنے والے کارکن، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ان سے بہتر ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے فوراً ان کی تائید کی۔ اب یہ بہت بڑا نام تھا خواجہ حسن نظامی صاحب کا اور علامہ اقبال صاحب کا، اور سب کی طرف سے درست کی آوازیں آئیں۔ اس پر امام جماعت احمدیہ نے فرمایا مجھے اس تجویز سے ہرگز اتفاق نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میری جماعت ہر رنگ میں کمیٹی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کرے گی، لیکن مجھے صدر منتخب نہ کیا جائے۔ یعنی کہ کوئی شوق نہیں تھا کہ میں چودھری بنوں، میں لیڈر بنوں، کیونکہ وہ الحمدللہ پہلے لیڈر تھے۔ اس پر باقی تو سارے خاموش رہے، مگر ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب نے امام جماعت احمدیہ کو مخاطب کر کے فرمایا حضرت صاحب جب تک آپ اس کام کو اپنے صدر کی حیثیت سے نہ لیں گے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس تعلق میں ڈاکٹر محمد سر اقبال نے ملک غلام فرید صاحب ایم اے کو ایک ملاقات میں خود بتایا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب کشمیر میں تحریک آزادی شروع ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ بیچارے کشمیریوں کو مہاراجہ تباہ کر کے رکھ دے گا، تو مجھے اور دیگر مسلمان لیڈروں کو خیال پیدا ہوا کہ کشمیریوں کی کیسے مدد کی جائے۔ ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے جلسے وغیرہ کیے اور کارکنوں اور سرمایہ کی تحریک کی تو اول تو دیانتدار کارکن نہیں ملیں گے، تو کیا نام ہے ان کا، وہ جو پگڑی باندھتے ہیں جی، پتہ نہیں عجیب سا نام انہوں نے ڈالا ہوا ہے، فضل الرحمان صاحب ان کا نام ہے، تو ان کا جو دوسرا نام ہے وہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، جو پاکستانی ہے، اور سرمایہ نہیں جمع ہوگا کہ ایماندار
कारकुन नहीं मिलेंगे, देनतदार, और सरमाया जमा नहीं होगा, और जो सरमाया जमा होगा वो बेईमान कारकुन खा जाएंगे। और इसी दौरान महाराजा तहरीक को कुचल देगा। काम फौरन शुरू होना चाहिए था। हमने सोचा कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शख्सियत है, और वो अगर वो इस तहरीक की क़यादत मंजूर कर ले तो देनदार कारकुन भी मुहैया कर लेगी और सरमाया भी जमा कर लेगी, यानी वो शख्सियत। वकला वगैरह भी वो खुद ही देगी, अखबारात में और वलायत में, और यहाँ भी प्रोपेगेंडा वो खुद कर लेगी, और वासराय और इसके सेक्रेटरियों से मुलाकात भी खुद करेगी। वो शख्सियत मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब हैं। अब देख लें कि ये 5 सितंबर 1930 को ये सारे, अब देखें बात ये कि खुद पहले मानते थे इन बातों को। ये था तहरीक आज़ादी कश्मीर का शुरू, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जैसे कहते हैं कि पकी पकाई पर तो सबको आके बैठ जाते हैं और खाते हुए कह सकते हैं यार नमक थोड़ा सा कम है, यार मिर्ची ज़्यादा है, ये सारी बातें करते हैं, मगर जो फाउंडर थे वो यहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब कश्मीर लिया गया, एक लंबी दास्तान है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं दोबारा इसी उसको कंटिन्यू करूँगा आखिर पे एक बात करके, क्योंकि मंडे को 7 सितंबर भी है। 7 सितंबर 1974 को का वो बदबख्त दिन, वो बदकिस्मत दिन, हम इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं एक एंगल से, दूसरी इसलिए कि वो पहला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमानों की मुनज़्ज़म बगावत, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई, जिसको वो फतह कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 73वीं जमात होगी और 72 फिरके होंगे, और अब वो बड़े फख्र से कहते हैं जी आम 72 एक तरफ, अब ये बात और तरफ चली जाएगी, मगर ये देख लें उस दिन के बाद कश्मीर काज भी पीछे पड़ गई, और हर कदम आने वाला पाकिस्तान का स्पेशली पाकिस्तान का पीछे 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 पीछे। ये बात जो मैंने सुनाई है, कभी कोई मुसलमान लीडर तो है कोई नहीं, कभी कोई मुसलमान सियासतदान पाकिस्तान में स्पेशली आपको नहीं सुनाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला कश्मीरी जो मज़लूमीन हैं उनकी मदद करे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मज़लूमीन की मदद करे, और जहाँ जहाँ कोई किसी भी ज़ालिम के शिकंजे में फंसा हुआ है अल्लाह ताला उसको रिहाई नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।